بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کی طرف سے یہ سوال موصول ہوا ہے کہ ہم گھر میں ایک صدقے کی پیٹی رکھتے ہیں جس میں رقم اس نیت سے ڈالتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سفر میں آسانی کا معاملہ فرمائے اور اس طرح دیگر اللہ تعالیٰ خیر سے ہمیں نوازے۔ تو ہمیں پوچھنا یہ ہے کہ صدقے کے فضائل کیا ہیں اور اس صدقے کے مصارف کیا ہیں، تفصیلی جواب عنایت فرمائیں۔ تو میں آج کے اس سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے دو جز ہیں۔ پہلا جز تو یہ ہے کہ ایسے صدقات کے فضائل کیا ہیں، اور دوسرا جز یہ ہے کہ نفلی صدقات کے مصارف کیا ہیں۔ دونوں جز کو آپ کی خدمت میں بالترتیب پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دیکھو، صدقے کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، جن میں سے چند فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ مستحکم فیصلہ فرما دیا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ شانہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو تجارت کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی۔ یہ ایمان والوں کے حال کا بیان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے معلوم ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اس پر بے شمار اجر و ثواب ہیں۔ 1 روپے کے عوض 700 گنا اجر عطا کیا جاتا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ مزید اخلاص کی برکت سے اور زیادہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور بھی متعدد آیتیں صدقے کے دنیاوی اور اخروی فوائد پر مشتمل ہیں جو پاک کلام میں مذکور ہے۔ طوالت کی وجہ سے اسی پر اکتفا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، جس طرح کوئی تم میں سے اپنا بچڑا پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ چنانچہ بادل ایک طرف چلا گیا اور اپنا پانی ایک سنگلاخ زمین پر برسایا۔ اچانک نالیوں میں سے ایک نالے میں سارا پانی جمع کر لیا۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے چلا، دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور وہ اپنے پھاوڑے سے
پانی ادھر ادھر تقسیم کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں، یعنی وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، اور وہی تیرا نام ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو اپنے باغ کی پیداوار کا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جب تو نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، اور 1/3 سے میں اور میرا عیال کھاتا ہے، اور 1/3 اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وثوق کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ کسی بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوا کرتا۔ ترمذی شریف کی ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلائیں یہ صدقے سے آگے نہیں جایا کرتی۔ ایک مرسل روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے داؤوا امراضکم بالصدقہ، کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا، بیماروں کا علاج کیا کرو۔ ویسے تو صدقے کی فضیلت پر احادیث بھری پڑی ہیں، اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی احادیث اہل ایمان کے لیے کافی ہے۔ آپ نے سوال میں جس صدقے کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق نفلی صدقات سے ہے، اور نفلی صدقات کا جو مصرف ہے وہ غریب، مالدار، مسلم اور غیر مسلم سب ہیں، یعنی وہ صدقہ ضرورت پڑنے پر آپ مسلم، غریب اور مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح اغیار میں بھی جو غریب ہیں آپ انہیں بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ مسلم غریب کو دینا بہتر ہے، اولیٰ ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ضرورت محسوس ہونے پر نفلی صدقات سادات کو یعنی سید لوگوں کو اور غیروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو واجب صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، نذر ہے اور کفارہ وغیرہ، یہ صاحب ثروت مسلم یعنی مالدار مسلمان اور غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ غیر مسلم مالدار ہو یا غریب ہو۔ واجب صدقات کا جو مصرف ہے اس کے مستحق صرف اور صرف وہ مسلم غریب ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی مصرف نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیوں صدقے سے مال کم نہیں ہوا کرتا۔ ہم صدقات نکالنے میں غفلت نہ برتیں، اس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے فوائد سے نوازتے ہیں، اور اخروی تو فائدہ بہت زیادہ ہے ہی۔ سود سے اپنے آپ کو دور کریں۔ ظاہری اعتبار سے سود میں آپ کو زیادہ نفع لگتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس میں نقصان ہوتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو مال آپ کا کم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ مال بڑھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صدقات نکالنے اور سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔